हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी एक भाई के आर्टिकल के बारे में। एक भाई ने अभी एक आर्टिकल लिखा है। ये कोई पीएचडी भाई हैं और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है फेसबुक पे, जो कि लोग काफ़ी शेयर कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि माँओं को बच्चों पर सख्ती करनी चाहिए ताकि उनकी तरबियत अच्छी हो सके। और सख्ती से इन्होंने जिस्मानी सख्ती स्पेसिफिकली मेंशन किया है। उन्होंने कहा है कि मिसाल के तौर पर उन्होंने एक मिसाल दी है। उन्होंने कहा है कि जब वो छोटे बच्चे थे तो एक दफ़ा वो स्मोकिंग कर रहे थे और किसी ने शिकायत लगा दी। उनकी माँ ने खुद नहीं देखा स्मोकिंग करते हुए, लेकिन किसी ने आके शिकायत लगा दी। ये घर आए तो इनकी अम्मी ने इनको बहुत बुरे तरीके से मारा और इसके बाद इन भाई ने कभी स्मोकिंग नहीं की। दूसरी मिसाल भाई ने ये दी है कि एक दफ़ा इन्होंने कोई चीज़ चुरा ली तो इनकी अम्मी ने फिर इनको बहुत बुरे तरीके से मारा और इसका फ़ायदा ये हुआ कि चोर नहीं बने। इनका ख्याल है कि अगर इनकी अम्मी ने इनको इस बुरे तरीके से ना मारा होता तो ये चोर भी बन गए होते और ये स्मोकर भी होते। बदकिस्मती से ये रवैया जो है पाकिस्तानी मर्द का या पाकिस्तानी औरत का, ये एक्चुअली अब नॉर्मल नहीं है। ये बहुत सारे ये भाई पीएचडी हैं, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन असल डॉक्टर्स जो हैं उनको भी मैंने देखा है कि जो ये कहते पाए जाते हैं कि अगर मेरी अम्मी ने मुझे बुरे तरीके से, ज़्यादातर पाकिस्तान में अम्मियाँ मारती हैं, अब्बू भी मारते हैं, लेकिन वो अनयूजुअल है, ज़्यादातर जो लोगों की अम्मियाँ मारती हैं। तो एक भाई, बहुत सारे लोग, ख़वातीन और मर्दों को मैंने ये कहते हुए देखा है कि अगर हमारी अम्मी ने हमें मार मार के ना पढ़ाया होता तो हम आज डॉक्टर ना होते। ये भी मैंने लोगों को कहते हुए सुना है। और हत्ता कि बहुत सारी माएँ आज तक बच्चों को कहती हैं कि मैंने तुम्हें मारा तो तुम किसी काबिल बन गए, मैंने तुम्हें मारा तो तुम पढ़ गए। ये असल में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और ये ब्रेन वॉशिंग है। ये एक खूबसूरत मिसाल है ब्रेन वॉशिंग की। एक मुहावरा है कि एक इंसान वही होता है जो उसको उसकी माँ बनाती है। माँओं को चूँकि खुदा के दर्जे पर फाइज किया जाता है तो बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी, हत्ता कि मरते दम तक, उस ब्रेन वॉशिंग से नहीं निकल सकते और जो उनकी माँ ने बात कही होती है वो उसको सारी ज़िंदगी दुरुस्त ख्याल करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कि ये समझते हैं कि माँओं का मारना अच्छी बात थी, या माएँ जो हैं उन्होंने मार के इन पर कोई एहसान किया है। हकीकत असल में इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसीलिए पूरी दुनिया में माँओं का बच्चों को मारना या किसी का भी बच्चों को मारना एक जुर्म तस्वुर किया जाता है। किसी भी तरह से अब बच्चों को मारने की इजाज़त दुनिया में कहीं भी नहीं दी जाती। असल में आप इसकी मिसाल ऐसे लें कि अगर आप स्मोकिंग करते हों अब जवानी में और बालिग होने के बाद, फ़र्ज़ करें कि आप स्मोकिंग करते हों या आप कोई चीज़ चुराएं, तो क्या आपको आकर कोई ज़ोर ज़ोर से मारना पीटना शुरू हो जाए? और क्या आप समझते हैं कि आप सिर्फ इस तरह से ही बाज आएंगे? तो अगर एक बालिग को मार पीट कर नहीं समझाया जा सकता तो बच्चा तो उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बच्चा तो बेबस भी होता है, मजबूर भी होता है, कमज़ोर भी होता है। उसको मार पीट कर कैसे समझाया जा सकता है? तो असल में ये बिल्कुल एक गलत जो है थॉट प्रोसेस है, जो कि ब्रेन वॉशिंग से इन माओं ने इन लोगों के जहन में डाला है कि जब ये पढ़ लिख जाते हैं तो भी ये समझते रहते हैं कि पता नहीं मारपीट जो उनके साथ हुई वो कोई अच्छी बात थी। असल में हम अगर स्टडीज़ देखें या बहुत सारी स्टडीज़ इस मौजू पर हुई हैं, उसमें वो आपको पता चलता है कि मारपीट से ना कोई पढ़ता है, मारपीट से ना कोई स्मोकिंग छोड़ता है, मारपीट से ना कोई चोर छोड़ता है। अगर मारपीट से लोग स्मोकिंग छोड़ते तो आजकल दुनिया में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कोई भी स्मोकर ना होता, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो बच्चा स्मोकिंग करते हुए पकड़ा जाता है उसके माँ बाप उसको मारते ही थे। लेकिन आप इसके बावजूद देखें कि कितने लोग पाकिस्तान में जो हैं वो स्मोकर हैं। मारने से उन्होंने स्मोकिंग करना नहीं छोड़ा, मारने से उन्होंने सिर्फ ये किया है कि उन्होंने माँ बाप के सामने सिगरेट पीना छोड़ दिया है और वो माँ बाप से छुप कर पीते हैं। इसी तरह चोरी की मिसाल है कि अगर चोर मारने पीटने से बाज आ जाते तो फिर पाकिस्तान में या दुनिया भर में चोरों की तादाद काफ़ी कम होती। जो बच्चे बचपन में चोरी करते हैं वो मारने से बाज नहीं आते। इस तरह नहीं होता कि वो रुक जाते हैं, वो छुप कर चोरी करते हैं। वो कोशिश ये करने की कोशिश करते हैं कि वो पकड़े ना जाएं, बल्कि मारपीट से इंसान ढीठ हो जाता है। ये हैं वो बातें जो कि हमें स्टडीज से या थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करने से समझ में आती हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये भाई जो हैं मार के खौफ से या मार पड़ने से इस काम से बाज आ गए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर इनकी माँ थोड़ा सा टाइम निकालती, इनके साथ बैठती, इनको प्यार से बताती कि बेटा स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कि आप बीमार होना चाहते हैं जब आप बड़े हों, आपके लंग्स ख़राब हो जाएंगे, या इनके साथ बैठ के इनको प्यार से बताती कि बेटा चोरी करना बुरी बात है, ये एक जुर्म है, इसकी वजह से कल को आप जेल जा सकते हो,
تو یہ مت کرو آپ، تو بھی یہ سمجھ جاتے۔ ماؤں کا مارنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کوئی آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے، اگر بہتری ہو تو پھر تو وہ پیار سے بیٹھ کر سمجھائیں نا۔ ماؤں کے مارنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان ماؤں کے اندر پیشنس نہیں ہے۔ یہ سٹڈیز امریکہ میں آ چکی ہیں، آج اسکالرز اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں یہ باتیں بتا چکے ہیں، اور اگر آپ ذہن پہ دھیان دیں، سوچیں تھوڑا سا، تو کامن سینس آپ کو بتائے گی کہ یہ بات درست ہے کہ اصل میں جو ماں مارتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس تحمل نہیں ہوتا، اس کے پاس صبر نہیں ہوتا، وہ بیٹھ کر سمجھانے کے لیے وقت نہیں نکالنا چاہتی۔ بہت کم بچے ہیں دنیا میں کہ جو سمجھانے سے نہیں سمجھیں گے، ان کو بھی آپ مار نہیں سکتے، ان کو بھی آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ جن کو صحیح والے بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں بچوں کو، یا جو اتھارٹی کے خلاف بچے ہوتے ہیں، وہ کوئی مارنے سے تھوڑا صحیح ہوتے ہیں، وہ تو مارنے سے اور بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو ان کو آپ نے ڈاکٹرز کے پاس لے جانا ہوتا ہے۔ سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ اس معاملے میں ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بچوں کی مدد کر سکیں، اور کئی بار ایسے بچے جو ہیں وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، جو انہوں نے کرنا ہے وہ ان دا اینڈ وہ کرتے ہی ہیں۔ اسی طرح جو پڑھنے کی مثال ہے، اگر پڑھنے کسی کو مار کر ڈاکٹر انجینئر بنایا جا سکتا ہوتا تو پاکستان میں کتنے بچے ڈاکٹر ہوتے؟ یہ سارے بچے پاکستان میں ڈاکٹر ہوتے۔ آپ اپنی ہی کلاس کی مثال لیں، آپ کی کلاس میں جو سب بچوں کو مارتے تھے ان کے ماں باپ، ٹیچر بھی مارتے تھے، کتنا مارتے تھے کہ وہ پڑھ جائیں، وہ بڑے افسر بن جائیں، یا ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں، لیکن کیا مار پیٹ سے وہ بچے پڑھ گئے؟ جن بچوں کو یہ لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ بچے پڑھ ہی نہیں سکتے، ہر بچے نے ڈاکٹر نہیں بننا ہوتا، ہر بچے نے انجینئر نہیں بننا ہوتا۔ اسی لیے مہذب دنیا میں اب وہ کہتے ہیں کہ بچے سے پوچھو کہ اس کی دلچسپی کس چیز میں ہے، اور اس کو اس چیز کو پروموٹ کرو، بجائے اس کے کہ اس کو مارو۔ اگر مارنے سے کوئی انسان کامیاب بن سکتا تو پھر تو یہ بڑا آسان سلوشن تھا کہ آپ اپنے بچوں کو مارتے، لیکن اتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو مارا ہے، لیکن ان کے بچے جنہوں نے نہیں پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھ سکے۔ ان دا اینڈ وہ پھر کوئی بزنس ہی باپ کے ساتھ کرنے لگے یا کوئی اور کام کرنے لگے۔ تو یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ماریں، بلکہ آپ بچوں کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ بچوں کو معذرت کے ساتھ، یہ جو بھائی ہیں پی ایچ ڈی جنہوں نے کیا ہے اور یہ آرٹیکل لکھا ہے، ان کی شکل دیکھ کے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو بچپن میں بہت مارا ہوگا جس کے ماں باپ نے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص، ایسے بچوں کی شخصیت میں وہ خود اعتمادی کبھی نہیں ہوتی جو آپ کو ایک ایسے بچے کی شخصیت میں نظر آئے گی کہ جس کے ماں باپ نے اس کو عزت دی ہے۔ جس طرح ایک بالغ کو عزت دینا ضروری ہے، اسی طرح ایک بچے کو عزت دینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ عزت تو بچے کی بھی ہوتی ہے۔ ایک بالغ ہونے کی حیثیت سے کیا پسند کریں گے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں جو معاشرے کی نظر میں غلط ہے، جیسے آپ اسموکنگ کرتے ہیں یا آپ چوری کرتے ہیں، تو لوگ آ کے آپ کو مارنا شروع ہو جائیں، حتیٰ کہ قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ چور کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چوری کس قسم کی تھی۔ پہلی چوری ہو اور چھوٹی چوری ہو تو 6 مہینے تک کی سزا ہوتی ہے۔ کسی چور نے بڑی چوری کی ہو اور ساتھ یا ڈاکہ کیا ہو، اس کی سزا زیادہ ہے۔ جو ساتھ مرڈر کر دے اس کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو سزا بھی جو ہے نا وہ مار پیٹ نہیں ہے، اس کی سزا جرمانے ہیں، اس کی سزا جیل میں ڈالنا ہے، ان سے مشقت کرائی جاتی ہے۔ کسی پر حملہ کرنا، خاص طور پہ ایک معصوم بچے پر حملہ کرنا، ایک قبیح اور شیطانی فعل ہے جو کہ پاکستانی عورتوں نے، اور پوری دنیا میں عورتیں ایسے پہلے کرتی تھیں، لیکن اب تو چونکہ یہ جرم بن چکا ہے۔ آپ اگر یہ جو ہمارا بلیک کمیونٹیز ہیں ان کی عورتیں، ان کے لوگوں کی کہانیاں سنیں، یا جو لیٹینو کمیونٹیز ہیں ان کی، تو ان کی ماؤں نے بھی ایسے ایسے بچوں کو مارا ہوا ہے، اور وہ بچے اب وہ جو بچے جوان ہو چکے ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں مارتے وہ لیکن پتہ ہے کیا، ماں کو ایسا خدا سا بنا کے پوری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا، یہ زیادہ تر اگر سمجھ بھی گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں مارنا، تو یہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی برائی نہ کریں، اور یہی کہہ دیں کہ نہیں مجھے مارا تو میرا یہ فائدہ ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور اس میں دلچسپ مثال دیتی ہوں کہ مائیکل جیکسن جو ہے نا، اس کے باپ نے بہت زیادہ ان بہن بھائیوں کو مارا، تو ان کے بہن بھائی میں سے کچھ جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے رزلٹ اچھے نکلے کہ ہمیں سے مائیکل جیکسن ہے اور باقی بھی ہم بہن بھائی کامیاب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر دنیا میں دنیا میں کتنے بھی بچے چن لیں، 1000 چن لیں، 2000 چن لیں، اور ان کو دن رات مارنا شروع کر دیں کہ تم مائیکل جیکسن بن جاؤ، تو وہ مائیکل جیکسن نہیں بن سکیں گے۔ مائیکل جیکسن جو ہے اس میں گاڈ گیون ٹیلنٹ تھا۔ اب اس کو مائیکل جیکسن کو کاپی تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن اوریجنل جو گانے بنانا، اوریجنل ڈانس، اوریجنل ٹیلنٹ جو تھا نا،
یہ انکریڈبل ٹیلنٹ مائیکل جیکسن میں گاڈ گیون تھا، اس کے سارے بہن بھائیوں میں ٹیلنٹ تھا. تو اس ٹیلنٹ کو اگر وہ پیار سے بھی ان کا باپ ان کو کہتا اور ان کی ماں ان کو پیار سے کہتی اور پیار سے بھی یہ فلورش کرنا تھا، پیار سے بھی ان لوگوں نے اتنے ہی مشہور ہونا تھا. لیکن چونکہ وہ ان کو مارتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ ہم مار رہے ہیں تمہارے فائدے کے لیے اور اس مارنے سے ہی تم آج اس مقام پر پہنچے ہو، تو وہ بچے حالانکہ وہ اس مار پیٹ کے بہت خلاف ہیں، ان سب نے اپنی زندگی بتایا ہے کہ یہ بہت برا کیا ان کے ماں باپ نے جو ان کو مارا ہے، لیکن آخر میں پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں شاید ہم اسی لیے کامیاب ہوئے. آپ اس لیے کامیاب نہیں ہوئے، یہ بات آپ کو اپنے ذہن سے نکالنی ہوگی اور اس کو پروموٹ کرنا ہوگا کیونکہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کم علم یا جاہل انسان موجود ہو جو یہ سمجھے کہ میں ماروں گا اپنے بچے کو تو یہ شاید کامیاب ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، مار سے کوئی بچہ کامیاب نہیں ہوتا. جس بچے میں نیچرل ٹیلنٹ ہے یا جس بچے میں ویسے ذہن ہے یا جس کو پڑھنے کا شوق ہے یا جس نے پڑھنا ہے، آپ کو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا. آپ اس کو سمجھائیں پیار سے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو آپ پیار سے سمجھا سکتے ہیں. یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے آپ نے مائل کرنا ہوتا ہے ترقی کی طرف، لیکن اس میں مار جو ہے وہ کہیں بھی نہیں آتی کیونکہ مار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور مار ایک جرم ہے. کسی پر ہاتھ اٹھانا، کسی پر حملہ کرنا جو ہے وہ ایک جرم ہے. تو یہ اور بھی لوگ ہیں کہ جن کی ماں نے ان کو اگنور کیا. ایک میں تقریر دیکھ رہی تھی، کوئی بندہ مشہور ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب اس کی ماں نے بہت مارا تو اس نے ساری جو کہانی ہے نا وہ اسی کے گرد اپنی سنائی لوگوں کو اور کہانی سنا کر ہی مشہور ہو گیا. تو اس کا کہنا ہے کہ میری ماں نے مجھے مار یہ کہانی دی ہے تو میں اس لیے مشہور ہو گیا ہوں اور چلو اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے. بھائی مارا تو دنیا میں اربوں ماؤں نے ہے، وہ بچے تو پسے ہوئے ہیں، وہ ان کا تو سیلف کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے، وہ تو جابز نہیں رکھ سکتے، وہ تو صحیح طرح کام نہیں کر سکتے، ان میں انزائٹی ہے، ان کے ہاتھ کانپتے ہیں. آپ میں ٹیلنٹ پہلے سے ہی تھا، آپ کا ٹیلنٹ اتنا ایکسٹرا آرڈنری تھا کہ حالانکہ آپ کی ماں نے مار کے پوری کوشش کی کہ آپ کو بھی وہ جو ہے آپ کا کانفیڈنس ختم کر دے، آپ کی شخصیت کو مجروح کر دے، لیکن آپ کا ٹیلنٹ اتنا اوور ویلمنگ تھا کہ آپ اپنی ماں کی مار کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے باوجود، ماں کی مار کے باوجود کسی مقام پر پہنچے ہیں. جن بچوں کو مار نہیں پڑی اور وہ ان کو پیار سے سکھایا گیا وہ بھی بڑے مقام پر پہنچتے ہیں. یہ انسان کے اپنے انڈیویجول ٹیلنٹ کی بات ہے.